اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آمنہ عنایت میڈیکل کالج کا کورونا سے متاثرہ غریب مریضوں کو فری سلوح دینے کا اعلان۔ آمنہ عنایت میڈیکل کالج سے منسلک ایشور فضل ٹیچنگ ہسپتال میں 150 بیڈز مختص کر دیے گئے۔ فیصلہ چیئرمین پروفیسر غلام مرتضیٰ چیمہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں شعبہ سرجری کے سربراہ پروفیسر سکندر حیات گوندل اور ایکیڈیمک کونسل کے ممبران شریک تھے۔ شعبہ سرجری کے سربراہ پروفیسر سکندر حیات گوندل نے کہا ہے کہ یہ سہولت عام لوگوں کے لیے ہوگی اور مکمل طور پر فری ہوگی۔ اس مقصد کے لیے بنیادی فنڈز جاری کر دیے ہیں اور ضروری عملے کی بھرتی مکمل کر لی گئی ہے۔ مزید برآں مورخہ 26 جون سے عملے کی ضروری تربیت کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ بعض علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم اوکاڑا میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں جو کہ 47، دلبدین، مونجداڑو اور شہید بے نظیر آباد اور 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس بریک کے بعد۔ $8,000 اور آئی ڈی کارڈ نکال لیا اور مجھے تھانہ بھونگ لے جایا گیا۔ 3 گھنٹے بعد مجھے گھر جانے کو کہا۔ جب میں سے اپنی رقم اور آئی ڈی کارڈ کا مطالبہ کرتا ہوں تو مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہوں نے آر پی او بہاولپور اور ڈی پی او رحیم یار خان سے اپیل کی ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے میری داد رسی کی جائے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کوٹ مٹھن کے علاقے درینا سوئی گیس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے لاہور سے سروے کرنے کے لیے ٹیکنیکل ٹیم کوٹ مٹھن پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں رانا عبدالمجید کی اس رپورٹ میں۔ ایم این اے سردار ریاض محمود خان مزاری نے اپنے حلقے کے مسائل حل کرانے کے لیے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی اور عوام کا درینا مسئلہ حل کرنے کے لیے سوئی گیس کی سروے ٹیم لاہور سے کوٹ مٹھن پہنچ گئی اور سروے شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر سردار دوست علی مزاری اور سروے ٹیم کے انجینئرز نے کہا کہ یہ گیس کا جو معاملہ ہے ایک میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کی کوشش ہر جگہ یہی ہے کہ اجتماعی اور بڑے منصوبے اپروو ہوں ہمارے اپنے حلقے میں۔ تو اس چکر میں اسد عمر صاحب جو پی این ڈی کے منسٹر ہیں، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے گیس کی ٹیم بھیجوائی۔ کوٹ مٹھن علاقہ ہے، عمر کوٹ ہے اور اس کے علاوہ راجن پور کے کچھ علاقے، تو یہاں تک ہم نے ٹرانسمیشن لائن ایکسٹینڈ کرنی۔ ارشد راہ سے گیس جیسی نعمت سے محروم شہری آبادی کے لیے گیس لائن کا سروے امید کی ایک کرن ہے، جس کے لیے شہری کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تمام عوامی نمائندے اس طرح کی عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں تو دور افتادہ ضلع راجن پور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا عبدالمجید، سٹار ایشیا نیوز، راجن پور۔
म्यूनसिपल कमेटी खानपुर की तरफ से आइसोलेशन करंतना सेंटर्स और अहम मकामात पर क्लोरीन स्प्रे का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अहमद ने बताया कि सहजा में कोरोना के मुश्तबा मरीजों के सेंटर के साथ रेलवे स्टेशन, हस्पतालों, बस अड्डा और दीगर पब्लिक मकामात पर रोज़ाना की बुनियाद पर क्लोरीन स्प्रे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत की टीम्स के साथ म्यूनसिपल कमेटी का अमला दिन रात इस अहम काम में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जिसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। हमें अपने माहौल की हिफाजत के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी इख्तियार करना होगी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां नवाही गांव 61 हालिया बारिशों में बाअसर पड़ोसियों ने निकासी आब का पानी बंद कर दिया है, जिससे बेवा खातून के घर में पानी पड़ने से घर और दीवारें गिर गई हैं। अहवाल बता रहे हैं जावेद इकबाल हंजरा। मैं मौजूद हूँ, ये साहिवाल का नवाई गाँव है, 61 उधर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये बेवा खातून है, ये हालिया जो बारिशें हुई हैं इसमें इनके पड़ोसियों ने पानी बंद कर लिया था। जो सीवरेज का पानी था, नालियों का पानी था, वो सारा इसके घर में आके पड़ा है। घर में पड़ने की वजह से इसकी जो है दीवारें घर की वो गिर गई हैं, छतें भी गिर गई हैं। ये बेवा खातून है, ये बेचारी तो मजदूरी करके अपने बच्चों का बामुश्किल पेट पाल रही है। ये अपना घर कहाँ से बनाए? मैं आपसे इनकी बात करवाता हूँ। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि क्या इनके साथ बीती है और ये क्या वाक़या पेश है। ये क्या मसला बना है जो आपने ये दीवारें आपकी गिर गई? मेरा नाम शमीम है ते गंदी नाली का पानी पा के मेरे दीवारा पर गलिया, मेरी दीवारा सब डिग लगियां गई। छोटे छोटे मेरे बच्चे खाने मेरा बहुत होया ते मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे गुंजाइश नहीं। मैं दिहाड़ी खास दी मेरे को मौजूद है। मैं उन्होंने आख्या कदे मेरी शाम 5 बजे आ जाए, कदे सुबह 10 बजे आ जाए, तो मेरी कोई मदद नहीं हो सुन रहे। तो इमरान खान को मदद कर देती हैं, तुम इमदाद मैंने दे जी। मेरे साथ इस वक्त कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं इनके, उनसे पूछते हैं कि वाकई ये मसला बना है, ये क्या मसला बना है? दीवारें तो इनकी वाकई ही गिरी हुई हैं, तो एक्चुअल मसला क्या बना की मसला बना है भाई? दीवारें उन्होंने गंदियां नालियां जड़ियां ने वो बंद कर रखियां हैं। बंद करते उन्होंने उच्चे मकान ने, उन्होंने मकान उच्चा जाते आज मेरे मकान में पानी पा गया। पवन ने मेरे मकान चली गए, इनकी मेरी दीवार सांझी आए, वो इनके मकान गिर गए। गिरान के वजह से ये गरीब नहीं है, मैं भी गरीब नहीं, मैं भी बेवा औरत हाँ, वो भी बेवा औरत है। असी 2 बच्चियां, 1 बच्चा, मेहनत मजदूरी करते उन्होंने पेट पाल सकते हैं। कौन लोग ने जिन्ना पानी बंद किया? वो सारे अपने भी हैं वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਸਰ ਲੋग वो आओ साथ आ रहे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 4 महीने का बच्चा ते 1 3 साल। रोकिया नहीं भी क्यों पानी पाया? असी रोकिया भाई जान से रोकिया ना बना गुने गाते पानी ठल ते साडे मकान आप देखो तुसी अपनी अखी नाल। ये साडा झूठ है, साडा झूठ है। फिर सन जो अरज लगदा वो ला सकदा। असी गरीबनियां औरत मेहनत करते भावें बच्चों ने पालिए ते भावें उन्हां दा पेट चाहे भावें उनके ना पालिए, साडे को तो और गुंजाइश का ही नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह की ये बेवा खातून है, इसका घर गिर गया है। इस दौर में तो एक जो छोटा सा दीवार बनानी वो बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। रोज़गार लोगों का ख़त्म हो चुका है। ये तो बेवा खातून है, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, बच्चों को पाले या अपना घर तमीर करे। इन्होंने थाने में एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन ताहाल तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। तो इनका कहना है कि जो हमारे वो पड़ोसी हैं जिन्होंने पानी बंद किया वो बाअसर लोग हैं, और उनके खिलाफ जो प्रॉपर जो है पुलिस कोई कार्रवाई भी अमल में नहीं ला रही। जी। पाक सरजमीन पार्टी डिवीज़न लाड़काना की जानिब से पार्टी शमूलियत का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज़ को छोड़कर 30 से ज़ायद अफराद ने शमूलियत की। डिवीज़नल सदर बशीर अहमद मिरानी, जॉइंट इंचार्ज मोहम्मद इसहाक मैंगल और डिवीज़नल कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। एयरबेस कॉलोनी लाड़काना के रिहायशी पीपल्स पार्टी को अलविदा करके चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल और सदर अनीस अहमद कायम खानी के नज़रिए से मुतासर होकर पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियत करने वालों में नबी बख्श भोगियो और इरफान अली और मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन शमूलियत का ऐलान किया है। शमूलियत इख्तियार करने वालों ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को लूटा है, आवाम भूख से मर रही है। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के नाम पर वोट लेकर सिंध को तबाह किया है।
اب خبر شامل کرتے ہیں فیروز والا سے، جہاں پر ایک ہی چوک میں 70 سے زائد چھتوں پر لگے غیر قانونی بل بورڈز نظر آتے ہیں۔ سگیاں چوک میں تقریباً 70 سے زیادہ بل بورڈز چھتوں پر لگے ہوئے ہیں۔ عوام پوچھتی ہے آخر کب تک یہ بڑے بڑے سائن بورڈز انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ سگیاں چوک میں 70 سے زیادہ غیر قانونی بورڈز فیروز والا انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آخر کب تک یہ بڑے بڑے بورڈز انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے؟ سگیاں چوک میں 70 سے زیادہ بورڈز فیروز والا انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ چھتوں پر لگے بڑے بڑے غیر قانونی بورڈز آئے روز حادثات کا باعث بننے لگے ہیں۔ چند روز پہلے آندھی اور بارش کے باعث السعید چوک میں بورڈ گرنے سے 15 افراد کے زخمی ہونے اور 10 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ بجلی کی مین تاریں ٹوٹ گئیں، جس کی وجہ سے علاقہ 2 دنوں تک اندھیرے میں ڈوبا رہا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس لینا بھی کسی کے کام نہ آیا۔ تحصیل فیروز والا کے ارباب اختیار کسی بڑے سانحے کے انتظار میں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر پاکستان سے سخت نوٹس لینے اور بڑے بڑے بورڈز چھتوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بھی بڑے سانحے سے بچا جا سکے اور عوام کی جان و مال کو تحفظ بھی مل سکے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تبدیلی سرکار کی جانب سے مظلوم عوام پر ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے، جس سے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اچانک ایک ہی وقت میں 25 روپے فی لیٹر اضافے نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے اور فوری اطلاق سے عوام پریشان ہیں، تو دوسری طرف پیٹرولیم مافیا نے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ جب پیٹرول سستا تھا تو ملتا ہی نہیں تھا، اب جتنا چاہے لے لو۔ اس حوالے سے کند کوٹ شہر کے عوام کا کیا کہنا ہے، جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد اسماعیل چاچر سے۔ جی اسماعیل بتائیے گا۔ سرکار کی تبدیلی سرکار کی جانب سے عوام پر جو ہے پیٹرول پمپ کا بم گرا دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں گے کہ پیٹرول کی جو فی لیٹر پہ 25 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے عوام پہلے ہی کرونا کی وجہ سے پریشان تھا، تو دوسری طرف یہ پیٹرول کے جو ریٹس ہیں وہ اس وجہ سے عوام بالکل جو ہے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سر، پیٹرول کا جو ریٹ بڑھ گیا ہے، اس حوالے سے عوام پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں اسٹار ایشیا نیوز کا مشکور ہوں، جنہوں نے یہ ایشو کو مزید بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اصل بات یہ کہ جو تبدیلی سرکار کا وقتاً بوقتاً یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے عوام کو ریلیف دیں گے، اور یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے کرونا کی وبا بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بجا یہ جو ایک بم گرا دیا ہے عوام کے اوپر، جو پیٹرول کا 25 روپیہ ایک کم سے کم مزید بڑھا دی ہے۔ اس حوالے سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو، تو آپ نے جو تبدیلی سرکار کا جو دعویٰ کیا ہے وہ آپ مکمل طور نااہل ہو چکے ہو، آپ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو۔ اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو عوام کے جو ریلیف کی بجائے کہنے کا جو اعلان کیے ہیں اس کو ریلیف ملنے چاہیے، اور اگر ریلیف نہیں ملے گا تو پھر عوام سڑکوں پر نکلے گی۔ جی بالکل، آپ نے باتیں سنی شہریوں کا۔ یہ کند کوٹ پولیس کا جرائم پیشہ افراد اور ڈاکوں کے خلاف آپریشن، 10 سے زائد ڈاکوں کے مکانوں اور پناہ گاہوں کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر 10 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ایس ایس پی اسد رضا کی ہدایت پر دورانی مہر کے کچے کے علاقے میں آپریشن کیا گیا۔ پولیس نے ضلع بہر سے 72 بند گاڑیوں اور 20 موبائل گاڑیوں کے ساتھ آپریشن کیا اور ڈاکوں کے مکان بھی جلائے، تاحال پولیس کو اتنی بڑی کامیابی نہ مل سکی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔